والا اس تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بھائیو بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ دے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت دا، محبت دا، شفقت دا تذکرہ فرمایا سی، اور انشاءاللہ اج میں اپنے موضوع نو کمپلیٹ کراں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے ہیں، رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے دے اندر آنکھ کھولی، وہ معاشرہ کتنا بگڑیا ہویا، انہاں دے اندر جڑے لوگ اس معاشرے دے اندر رہ رہے سن، بے رحم نرم دلی انہاں دے اندر کوئی نہیں، پیار محبت شفقت ادا دور دور تک بھی نام و نشان کوئی نہیں، اور اس معاشرے دے اندر شراب نوشی، زناکاری، جوا، ہر وہ فعل جڑا شیطانی ہے وہ سارا ہی اس معاشرے دے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے نے اپنے قرآن دے اندر کہ وہ جڑا معاشرہ سی، وہ جڑے لوگ سی، اپنی بد عمالیاں دی وجہ کر کے، بد کرداری دی وجہ کر کے وہ لوگ جہنم دے کنارے پہ پہنچ چکے سن۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے نے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیج کے تے انہاں لوگاں نو کی کیتا، وہ جڑے جہنم دے گڑھے دے وچ گرن والے سن انہاں نوں میں بچا لیا، یعنی کنارے پہ پہنچ چکے سن۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں بہت بڑا انعام کیتا ہے، بہت بڑا انعام کی ہے کہ یہ جڑا معاشرہ ہے جہنم دے گڑھے تے پہنچ چکے ہے اور جہنم دے اندر گرن والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بھیج کے اپنا احسان کر کے نعمت اس دنیا دے بھیج کے اللہ رب العزت نے یہ جڑا معاشرہ سی انہوں جہنم دی اگ دے گھروں بچا لے۔ پھر آپس کے اندر جڑیاں دشمنیاں سن، بغض، عداوت، جڑے لوگ چھوٹی چھوٹی گل کو اتنی بڑی انہاں دی دشمنی چل جاندی کہ نسلاں تک انہاں دی لڑائیاں چل دیاں۔ جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے دے اندر آ کے آنکھ کھولی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوگاں نو آپس کے اندر پیار محبت الفت شفقت اس چیز دا درس دیتا۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، وہی لوگ جڑے نسلاں تک لڑائیاں چلدیاں سی انہاں دا آپس کے اندر پیار اور محبت پہ گیا، وہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ لکھیا کتے ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ذرا غور کرتے جانا،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت جمعے سننے والوں ذرا اس بات پہ غور کرو نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دے نال کتنی محبتاں بڑھ گئیاں، کتنے پیار بڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دے نال میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں یہ جیڑی عورت سی اینو تحفظ مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دے نال یہ جیڑی انسانیت جیڑا معاشرہ اتنا بگڑ چکیا سی، اتنا بگڑ چکیا سی، انہاں دے اندر ہر طرح دی برائی پائی جاندی۔ جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے تشریف لے آئے تے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں یہ جڑیاں لڑائیاں دے بغض دے کینے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت تے الفت دے اندر بدل دیتے، پیار اور شفقت دے اندر بدل دیتے۔ اللہ رب العزت نے یہ جڑا کفار مکہ سن انہاں دے طرح طرح دے عذاب بھی نازل فرمائے، انہاں دے طرح طرح دی قید سالیاں بھی آئیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو دیکھا نا جڑے کفار دے مشرکین جڑے لوگ نے، حالانکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے دشمن نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نو اے تکلیفہ پہنچان والے نے، اس دے باوجود جدو دیکھا کہ جڑے کفار نے انہاں دی حالت کس طرح دی بن گئی ہے، ہر طرف قید سالی جناب بدحالی کا شکار ہو چکے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چونکہ اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے آئے، یہ جڑے کفار سن، یہ جڑے مشرکین سن، میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو انہاں لوگوں کو بھی قید سالی دے اندر دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی دیا، یا اللہ قید سالی دا خاتمہ کر دے۔ حالانکہ لوگ کیڑے نے آپ نو پتھر مارن والے، اے لوگ کیڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو طرح طرح دیاں اذیتاں پہنچان والے، اے لوگ کیڑے نے جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 24 گھنٹے مخالفت کرنے والے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے تے انہاں مشرکاں واسطے، کفاراں واسطے جڑے قحط سالی دا شکار ہو چکے نے، بدحالی دا شکار ہو چکے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جدو دعا فرمائی اللہ دیا رحمتہ دا نزول ہو گیا، انہاں دیاں قحط سالیاں ختم ہو گئیاں، انہاں دیاں بدحالیاں ختم ہو گئیاں۔ آؤ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرتے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے آئے۔ کیسے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے آ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو 8 ہجری دے اندر فتح موقع دے جدو ٹائم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فتح موقع دا جناب فتح مکہ جڑا ہے جدو ان کا موقع آندا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن جناب سپہ سالار دی حیثیت دے نال، فاتح دی حیثیت دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال 10,000 دا لشکر جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو طاقت دے ہون، جناب جنوں چاہن جس طرح چاہن سزا دے سکتے نے، جس طرح چاہن دے کو بدلہ لے سکتے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح موقع دے جدو فتح مکہ دا موقع آندا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اہل مکہ جیڑا بندہ اپنے گھر دا دروازہ بند کر لوے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، اور دوسری بات کی فرمائی، فرمایا جیڑا مسجد حرام دے اندر داخل ہو جاوے انہوں گرفتار نہیں کیتا جائے گا، اور تیسری بات کی فرمائی، فرمایا جیڑا ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، جیڑا بھاج جائے جیڑا نس جائے انہوں دا تعاقب نہیں کیتا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے بچے نے تے عورتاں نے انہاں دے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جیڑے بوڑھے نے انہاں دا احترام کیتا جائے گا، اور مکہ معظمہ دے اندر خون ریزی کو مکمل اجتناب کیتا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو جان دے دشمن جناب جیڑے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف
پلانگا بنانے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت للعالمین ذرا دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت دے ذرا غور کرو نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عفو در گزر دے ذرا غور کرو نا۔ اج میں تے تو ساڈا حال کیے جناب، مخالفتاں چل گئیاں، دشمنیاں چل گئیاں، جدوں موقع مل گیا مینوں اقتدار مل گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، ہن جناب مینوں پتہ ہے کہ جناب اے بندے نے میرے نال اے ظلم کیتا ہے، اے بندے نے میری مخالفت کیتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہوندا کی ہے جدوں بندے نوں اقتدار ملدا ہے، جدوں طاقت ملدی ہے، وہ بندہ جدوں طاقت دے بل بوتے دے پہنچدا ہے، اپنی طاقت دے بل بوتے دے بندہ کردا کی ہے کہ جناب جڑے جڑے بندے نے انہاں مخالفتاں کیتیاں انہوں پکڑ پکڑ کے کسے نوں پھانسی لگا دیو، کسے نوں جیل دے اندر بھیج دیو۔ یعنی انہاں لوگاں دا جدوں ایک بندہ طاقتور بندا ہے انہاں دا جینا حرام کر دیندا ہے۔ اپنا معاشرہ ہے، اپنے معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ جڑے بندے نے ظلم و زیادتی کی جناب، جنہیں میری مخالفت کی، جدو میرے سیٹ ملی، میرے طاقت ملی، میں پھر کیا ہوتے کو بدلہ کے میں لینا ہے جناب، میں نے کس طریقے دینا ظلم دی چکی دے اندر پیسنا ہے۔ کیوں؟ ہن میں نے اقتدار مل گیا، میں نے طاقت مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کتنی مخالفت کرنے والے لوگ، فتح مکہ کا موقع ہے، 10,000 کا لشکر پہ طاقت مکمل ہے، جیمے چاہونا جی کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ سن جنہوں نے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ابی طالب کے اندر معذور رکھے، یہ وہی لوگ سن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے، یہ وہی لوگ سن جنہوں نے آل یاسر دے ظلم و ستم دی انتہا کر دی تھی، یہ وہی لوگ سن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تتی ریت تے کولیاں تے لٹان والے، صدامہ دین والے، یہ وہی لوگ سن۔ اور یہ وہی لوگ سن جنہ لوگوں نے سیدہ زبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھاں دے اندر گرم سلاخاں لگا کے اکھاں جڑیاں نے ضائع کر دتیاں، یہ وہی لوگ سن جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جدوں بیٹا دی وفات ہوئی تے انہاں لوگاں نے جشن منایا۔ یہ وہی لوگ سن جنہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قتل دے پروگرام بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکہ مکرمہ چھوڑن تے مجبور کیتا۔ یہ وہی لوگ سن میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اجتماع دے اندر جدو ساری عوام کٹھی ہے، اندے وچ ہن ہر طرح دا بندہ کھڑا ہے، جڑا جڑا ظالم سی، جنہیں جنہیں ظلم کیتا، سارے جناب اکھاں نیچے کر کے سامنے اجتماع دے اندر کھڑے ہوئے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو دسو اج میں تہاڈے نال کیسا سلوک کرنے والا۔ اندے وچ بڑے بڑے ظالم نے جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب اوندے تے ظلم کرنے والے کتنا ظلم کیتا کہ آپ کا جڑا کلیجہ مبارک سی انہوں بھی چبان دی کوشش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا مبارک جڑے سیدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے اتنا ظلم کیتا گیا، اتنا ظلم کیتا گیا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چچا دی میت دی جناب بڑی بے حرمتی کیتی گئی، وہ بھی ظالم وچ موجود نے، بڑے بڑے ظلم اٹھانے والے یہ سارے اس اجتماع دے اندر موجود نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اج دسو میں تہاڈے نال کیسا سلوک کرنے والا۔ جناب جڑا ابو سفیان سی نے جرأت کی تھی، آگے بڑھیا، آگے کہندا کہ نظن خیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو تہاڈے کولوں بہتری دی امید ہے، خیر دی امید ہے۔ نبی کریم، تسی سخی نبی ہو، واخ کریم، اور کریم النفس بھائی ہو، وابن اخ کریم، اور ہمارے عزیز بھائی۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جنہیں ساٹھے عزیز بھائی تسی ہوندے صاحب زادے ہو،
سانو تواڈے کولوں خیر دی امید ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو ذرا غور کرنا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا ابو سفیان کہندا کیے کہندا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تواڈے تے اوہی امید رکھنے ہاں جڑا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں دے نال سلوک کیتا سی اسی بھی اج اوہی امید رکھنے ہاں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ یہ پڑھا کی کہتے سی اے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تو ہم فضیلت عطا کی تھی بے شک اسی ہی خطا کار ہاں جناب ہن ہویا کی اے ابو سفیان کی کہندا ہے اسی تے امید او رکھنے ہاں جیڑی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں دے جیڑی یہ اپنے انہاں دے بھائیاں نے یوسف علیہ السلام تے امید رکھی سی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماندے نے عام اجتماع دے اندر دشمنوں دے اجتماع دے اندر ظلم و ستم جڑے ڈھان والے اس اجتماع دے اندر اعلان کی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم جڑا اعلان یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو بعد جناب جڑا تسی میرے تے ظلم کر لیا زیادتیاں کر لیا آج میری طرفوں تو ہاڑے تے کوئی گرفت نہیں ہوئے گی تو انہوں گرفتار نہیں کیتا جائے گا میں جناب میری طرفوں جناب ہے کیے آرڈر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں سارے نو ہی معاف کیتا اندازہ لگاؤ جس طرح دا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع دے فرمایا جب ہاؤ کو ایسا جرنیل ایسا کو سپاہ سالار ایسا کو جناب بادشاہ وقت حکمران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے دے نال بے مثال زبردست غیر مظاہرہ فرما کے سارے لوگوں نے معاف کر دیتا آج جناب کوئی ایسا بادشاہ تے دکھاؤ ایسا کو طاقت والا تے دکھاؤ اور قیامت تک کو ایسا سپاہ سالار ایسا کو بادشاہ میرے بھائی بزرگ اور دوست ایسا لیڈر قیامت تک دنیا دے نہیں آ سکتا آج ساڈا حال کیے اسی تے جناب بھائی بھائی نو معاف نہیں کرتا باپ بیٹے نو معاف نہیں کرتا مسئلہ گالیاں دا ہوئے تے بندہ وہ نہیں معاف کرتا مسئلہ ایک مرلہ زمین دا ہوئے تے بندہ مرلے زمین دے پیچھے قتل و غارت جناب برا حال ہو جاتا ہے تے ایتھے جناب طرح طرح دے ظلم ڈھائے گئے صحابہ کرام دے نال بھی ساتھیاں دے نال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی اس سے باوجود سارے لوگوں کو معاف کر دیتا اور اندہ پھر نتیجہ کی نکلیا جنہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کیتا سی نا جاؤ میں تانوں چھڈیا جو تسی کر لیا چھڈیا اللہ کرے اج سانوں بھی اللہ ایسا حکمران نصیب کر دے جیڑا کہے ٹھیک ہے جی میں معاف کیتا جو ہو گیا چھڈیا ماحول ویسے ٹھیک ہو جائے میرے بھائی بزرگ اور دوستو پھر ایہو جڑے اہل مکہ سن جوک در جوک شوق در شوق یہ لوگ اسلام دے اندر داخل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دستے مبارک انہاں لوگوں نے پھر اسلام قبول کیتا اور صحابہ کرام دی صفحہ دے اندر شامل ہو گئے اس ساری وجہ کی سی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے درگزر کرنے والا وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل
دل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاب ساتھ لایا. اور میرے بھائی بزرگ اور دوستو ذرا میں دسنا یہ چاہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے رحمت للعالمین کس طریقے سے بنا کر کے بھیجا ہے. ذرا تھوڑا جا پیچھے تو نظر دوڑا کے دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دنیا دے تشریف نہیں لائے سر یہ جیڑی عورت سی انہوں منڈی دا سامان سمجھا جاتا سی. یہ جیڑی عورت سی اندہ بالکل جناب وقار عزت کوئی سی معاشرے دے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے جناب بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ عورت نو منڈی دا سامان سمجھا جاندہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے یہ جیڑی عورت سی اندہ کنیا نال نکاح ہو جاندہ کتنے کتنے مردوں دے نال اندہ نکاح ہو جاندہ. جیڑی جیڑا سب پہلا بیٹا سی وہ اپنی ماں دے نال نکاح کر سکتا سی. جناب کتنے حالات کیسے حالات یہ جیڑی عورت سی اندی بالکل عزت کوئی نہیں انہوں تحفظ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں واسے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے عام لوگوں واسے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں واسے رحمت بن کے آئے. یہ جڑے لوگ درندے جڑے جناب بیٹیوں نو زندہ درگوز کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جڑی بیٹی ہے اندی پرورش تے جنتی بشارت سنا دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت جناب اگر جناب بیوی ہے وہ خاوند دی عزت ہے. جناب عورت اگر بہن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی دی عزت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی عورت جدو ماں بن گئی اندے پیروں تھلے جنت. عورت انہوں اسلام نے عزت کتنی دیتی عورت انہوں وقار بھی لینے اسلام نے دیتا ہے. عورت انہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا تحفظ عطا کیتا. ذرا غور کرتے جانا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. پہلے جناب عورت دے طرح طرح دے ظلم تشدد عورتاں نے کیتے جاندے جناب ہون کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں سارے نالوں چنگا وہ بندہ ہے جیڑا اپنے گھر والے واسطے چنگا ہے. اور میں تواڈے تو سب تو بہترین اپنے گھر دے نال سلوک کرنے والا. اندے تو مراد کی ہے کہ تواڈے وچوں اچھا بندہ ہوئے جیڑا اپنے گھر اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کرے. بیوی نو حقوق مل گئے بیٹی نو حقوق مل گئے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو اس بہن نو حقوق مل گئے. اور باپ واسطے یہ چیز بھی لاگو ہو گئی کہ جناب جتنے تو اپنے بیٹے نو اپنی وراثت دے وچوں حصہ دے گا اوتھے تو اپنی بیٹی نو بھی وراثت دے وچوں حصہ دے گا. عورت نو عزت اور عورت کا مقام میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دے آگے عورت کا مقام اس طریقے سے نال بنا دیتا کہ جناب جیڑا بندہ بلا وجہ بغیر نکاح تو کسی عورت دے نال کو بدکاری کرے زناکاری کرے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنا دیتی کہ انہوں پتھر مار مار کے انہوں سنسار کر دیتا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایتھے ہی بس نہیں یہ جڑیاں بیوہ عورتاں نے یہ جڑیاں متعلقہ عورتاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی بھی عظمت اور فضیلت بیان کر دیتی. بلکہ انہاں دی عظمت اور فضیلت اس طریقے دے نال ہی چار چاند لگ گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جڑیاں شادیاں کیتیاں نے وہ متعلقہ یا بیوہ دے نال کی اور اجازت دیتی جدو. اور ایویں نہیں پہلے حالات یہ سن جی میں دل کرتا تھی عورتوں کو کٹ دیتا چل نکل جا. پھر اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں احسان کی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کے ایک عورت کو مقام کے طریقے دے نال جناب عطا کر دیتا. یہ جڑی عورت ہے ان دے واسطے قوانین بن گئے. اگر کوئی مسئلہ ہے طلاق دے قوانین جڑے نے لاگو کر دیتے اس طریقے دے نال طلاق دینی ہے. ہاں اگر ایک خاوند جناب ظالم ہے وہ جناب طلاق بھی نہیں دیندے وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر اسلام نے کی کیتا ہے اس عورت نے کہا کہ تو کھلا لے سکتا
تو پھر بھی اندر تو علیحدگی اختیار کر سکتے تو کھلا لگا. کتنا تحفظ اس عورت نو اسلام نے دیتا. پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے عورتاں واسطے بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جیڑا بچہ نابالغ ہوئے نابالغ بچے دا باپ فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جاندی انہوں یتیم کیا جاندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم واسطے بھی رحمت للعالمین بن گیا ہے. آج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یتیمہ دا حق کھاتا جاندہ ہے. یتیمہ دے ظلم کیتا جاندہ ہے. پہلے جناب جڑے یتیم سر انہوں دا حال بھی سی انہوں نے پوچھن والا کوئی نہیں سی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمہ واسطے بھی رحمت للعالمین بن گیا ہے. فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے نالوں بہترین چنگے کار ہونے سارے نالوں چنگا کار ہو ہے جس کار دے اندر یتیم دی کفالت کی دی جاندی ہے یتیم دی پرورش کی دی جاندی ہے. اور سارے نالوں برا کار ہوئے جس کار دے اندر یتیم دے نال برا سلوک کیتا جاندہ ہے یتیم نو اچھا نہیں سمجھا جاندہ برا کار ہو ہے. پتہ اے چلیا جس گھر دے اندر یتیم دی پرورش کی جاندی ہے جس گھر دے اندر یتیم دا خیال رکھا جاندہ ہے وہ سارے نالوں افضل گھر ہے اعلیٰ گھر ہے. اور جس گھر دے اندر یتیم دے ظلم کیتا جاندہ ہے جناب یتیم دے ظلم کھایا جاندہ ہے یتیم دے حق نو کھاتا جاندہ ہے وہ جڑا گھر سب نالوں برا گھر ہے. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ایسے نہیں کہ دنال دو انگلیاں چکیاں شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی پرورش کرنے والا ہے یتیم دی کفالت کرنے والا ہے انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنت ہاکذا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا یتیم دی پرورش کرنے والا بچہ ہو یا بچی ہوئے بیٹا ہو یا بیٹی ہوئے یتیم دی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اندر اے جڑیاں دو انگلیاں نے انہاں دے درمیان جڑا فاصلہ ہے جنہ کو جناب خلا ہے یعنی جنت دے اندر وہ میرا اتنا قریب ہوئے گا جنت دے اندر میرا اینا نیڑے ہوئے گا. اور تیسری حدیث دے اندر جناب مشکات المصابی دے اندر رواہ ترمذی یعنی ترمذی نے انہوں روایت کیتا ہے. اور حدیث مشکات دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم تے شفقت کردہ ہے محبت کردہ ہے یتیم دے نال پیار کردہ ہے بڑی محبت دے نال بڑی شفقت دے نال ان دے سر تے ہاتھ پھیرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے ہاتھ دے تلے جننے والا ہے اللہ انہیں نیکیاں عطا کر دیں دیں. یتیمہ دے نال پیار کریا کرو یتیمہ دے نال محبت کریا کرو. اگر چاہو ایک بندہ آیا آکے کہندا ہے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے بڑا سخت دل ہاں میری جن شقاوت قلبی جناب انہیں آگے شکایت کر دیا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا میرا سخت دل ہے میرے دل دے اندر رحم کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین. یہ بھی مشکات المصابی دی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے دل نو نرم کر دے وے تیرے دل دی اندر رحم پیدا ہو جائے پھر تو انج کریا کرنا جیڑا یتیم ہے جیڑا مسکین ہے ان دے سر تے ہاتھ پھیریا کر انہوں کھانا کھلایا کر اللہ تیرے دل نو نرم کر دیں گے. یتیمہ دے پیار کریا کر مسکینہ
مسکیناں دے نال پیار کریا کر، جو تو یتیماں دے نال پیار کرے گا مسکیناں دے نال پیار کرے گا، اللہ رب العزت تیرے دل نو نرم کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے خادم نے، جڑے نوکر نے، جڑے غلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاماں دے حقوق بھی بیان کر دیتے، خادماں دے حقوق بھی بیان کر دیتے، نوکراں دے حقوق بھی بیان کر دیتے، جڑے تہاڈے متحد کم کرنے والے نے انہاں دے حقوق بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، اور فرمایا کہ ان اخوانکم خولکم جعلکم اللہ تحت ایدیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جڑے تہاڈے خدا نے، جڑے تہاڈے نوکر نے، تہاڈے بھائی نے، جنہاں نو اللہ رب العزت نے تہاڈا متحد بنایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل وليلبسه مما یلبس۔ فرمایا جیڑا تہاڈا نوکر ہے، جیڑا تہاڈا متحد ہے، جیڑا تہاڈی دکان تے کام کرنے والا ہے، جنوں آپ اپنا نوکر رکھیا، متحد رکھیا ہے، جیسا آپ کھاؤ ویسا انہوں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہوں پہناؤ۔ اٹھاؤ بخاری شریف، غور کرو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہم ساڈا حال کی ہے بڑی معذرت دے نال کھانا منگوایا، خود جناب گوشت بڑا اچھا کھانا، پر سائڈ تے بیٹھ گیا، کھانا شروع کر دیتا، اپنے نوکر نو اتنے پرا پا دیتا، لے بیا پھاڑے دی کو روٹی دال منگوائی جو بھی، انہوں اس طرح دا کھانا دے کے پرا نکر چبا دیتا، اتنے بہ کے جناب اتنے بہ کے کھانا کھا۔ تو حکم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی جو خود کھاؤ وہ اپنے نوکر خادم جڑا تہاڈا متحد ہے انہوں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہوں پہناؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوراں دے پھر حقوق کس طریقے دے نال بیان فرمائے، فرمایا مزدوراں دے کولوں اتنا زیادہ کام نہ لو، اتنا زیادہ کام نہ لو، اتنا سخت کام نہ لو۔ اگر دیکھو نا بھی زیادہ سخت ہے فَأَعِينُوهُمْ، پھر کی کرو، پھر انہاں دے نال انہاں دی مدد کرو، تعاون کرو انہاں دے نال۔ اتنا جناب ہے تہاڈی تے نہیں، آ بھی کر، او بھی کر، انج کر، یہ کر، وہ کر۔ وہ بیچارہ جڑا اسی نوکر لایا، مزدور لایا، مزدور دے اسی ماتم مارتے دی شام تک اینا کو جناب کام، فرمایا اتنا سخت کام انہاں کو نہ لو، جے زیادہ پارا ہوئے فَأَعِينُوهُمْ، پھر کی کرو، پھر انہاں دے نال ہاتھ بٹاؤ، انہاں دی مدد کرو، انہاں دے نال لگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو زبان مبارک دے وچوں صحابہ کرام نے گلاں سنیاں، ایک صحابی آندا ہے آگے کہندا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اسی مزدور دی فضیلت سنی، خادم دی فضیلت سنی ہے، نوکر دی فضیلت سنی، غلام دی فضیلت سنی ہے، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم نعفو عن الخادم، جڑا میرا خادم ہے انہوں میں کنی دفعہ غلطی کرے دے معاف کر دے ماں۔ جناب اگر خادم دے کولو غلطی ہو جائے، جڑا متحد کام کرنے والا ہے، جڑا مزدور کام کرنے والا ہے، اگر ان دے کولو کو غلطی ہو جائے تو پھر میں انہوں کنی دفعہ معاف کر سکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، انہیں ایک دفعہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، انہیں دوسری مرتبہ دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجے بھی خاموش نے، جب انہیں تیسری دفعہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ۔ ان الفاظوں دے غور کرنا ہے، ساڑھے خادم کو لو، ساڑھے نوکر کو لو، مزدور کو لو غلطی ہو جائے، بڑی معذرت دے نال کتنے میرے ایسے دوست بھائی نے جڑے گالاں چڑھ جاتے ہیں، بڑیاں بڑیاں گندیاں گالاں یکدم انہوں گالاں کر دیتیاں، انہوں پیڑ دیتا، انہوں مارنا شروع کر دیتا، انہوں کٹنا شروع کر دیتا، یا دفع
دفع ہو جا، دکان دے وچوں نکل جا، جناب اج تو بعد تو نوکری دے وچوں فارغ ہے، تو یہ کر دیتا، تو وہ کر دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سے غور کرو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اس بات پہ غور کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تو امتی ہے، کلمہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھتا ہے، ذرا اس بات پہ غور نہیں کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے نوکر دے کولو، تیرے غلام دے کولو، جڑا تیرا متحد ہے، ان دے کولو 70 واری بھی غلطی ہو جائے تے دن دے وچ 70 واری بھی معاف کر دے، 70 واری بھی اگر وہ غلطی کر لے تو انہوں پھر بھی معاف کر دے۔ صحیح حدیث ہے، مشکات دی حدیث ہے اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، اگر 70 دفعہ بھی ایک دن دے وچ ان دے کول غلطی ہوئے تو انہوں معاف کر دے۔ اسی نہیں کرتے معاف، بڑیاں دکانہ دے، بڑیاں جگہ دے بکھیا بیچارے جڑے نوکر خادم ذلیل ہوندے۔ اور میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جڑے غلام نے، جڑے خادم نے، جڑے نوکر نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نواسی رحمت للعالمین بن کے آئے نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں واسطے، مسکینوں واسطے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دعا فرما رہے نے، دعا کی کر رہے نے، اللہم حیینی مسکینا وامدنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے نے، یا اللہ مینوں مسکینہ والی زندگی عطا فرما، ذرا غور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت دے نال پیار کوئی نہیں، یہ جڑی دنیا دی ریل پل جناب دولت دے نال محبت کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کر رہے ہیں، یا اللہ مینوں مسکینی والی زندگی نصیب فرما، اور نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما دینے، یا اللہ مینوں مسکینی دی حالت دے اندر ہی موت دے دیویں، اور نال کی فرمایا یا اللہ قیامت والے دن مینوں ساتھ جڑا ملے، جڑا گروہ ہے مینوں مسکینہ دے گروہ دے وچ شامل فرما دے۔ مسکینہ دی دعا، مسکینہ دے نال پیار۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب دعائیہ الفاظ سنے نا، فرماتی نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ ہے تسی جڑی دعا کی دیئے کہ یا اللہ مینوں مسکینی والی زندگی، یا اللہ مینوں مسکینی دی حالت دے اندر ہی موت دینی، یا اللہ مینوں جڑا جدوں میں قیامت والے دن اٹھا مینوں مسکینہ دے گروہ دے وچوں اٹھاویں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مسجد دے اندر تشریف لے آندے، ایک طرف غریب مسکین بیٹھے نے اور دوسری طرف جناب امیر بیٹھے نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی مجلس نوں پسند کر دے جناب فقیرہ غریبہ مسکینہ دی مجلس کے اندر بیٹھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے تسی جڑی یہ دعا کی دی اندی وجہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خریفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے عائشہ میں اس واسطے دعا کی دیئے، یہ جڑے مسکین لوگ نے، فقیر لوگ نے، جڑے غریب لوگ نے، یہ جڑے دولت مند نے، انہاں تو 40 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جان گے۔ صحیح روایت۔ غریب چور نہ ہوئے، غریب ڈاکو نہ ہوئے، غریب زانی نہ ہوئے، غریب جوا کھیلنے والا نہ ہوئے، صبر کرنے والا ہوئے۔ یہ جڑا مسکین غریب فقیر لوگوں دے حق کھان والا اور طرح طرح دیاں شیطانی حرکتاں کرنے والا نہ ہوئے، فرمایا جڑے غریب نے، یہ جڑے مسکین نے، یہ جڑے دولت مند ہوں گے، انہاں تو 40 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اگر اللہ نے غریبیاں دیتیاں نے، مسکینیاں دیتیاں نے، اگر ماڑا بندہ تے اللہ دا صبر شکر کر، تیرے واسطے خوشخبری کتنی بڑی۔
جتنی زیادہ تیرے کو دولت ہوئے گی اتنا زیادہ تیرے حساب بھی دینا پڑے. جنی مرضی نپ کے رکھ لے ان کا حساب دینا پڑے گا کہ میں تینوں اتنی دولت عطا کی دس جڑا تینوں میں مال دیتا سی انہوں کیڑے رستے تے لا کے آئے یشی کر کے ہیں کدھر لگا کے ہیں پوچھا جانا مال دے بارے دولت دے بارے جوانی دے بارے پوچھا جانا. انہی دیر تک بندہ اللہ دے سامنے اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا. صحیح روایت اتنی دیر تک بندہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جتنی دیر تک جواب نہیں دے گا جیڑی تینوں دولت دیتی کتنے لا کے آیا ہے جیڑی تینوں جوانی دیتی سے انہوں کیڑے کپاں دے وچ جناب خرچ کر کے کھپا کے آیا دس. یہ پوچھنا پہنا یہ اتنے سانو سوال دا جواب دینا پہنا. اس واسطے اپنی زندگی نو ایویں گزار کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے میں جواب بھی دینا. اپنی دولت کو خرچ اس طریقے دے نال کر کہ میں اللہ نو دا جواب دینا. دنیا والے نہیں لیندے تے اللہ دے سامنے تے کھڑا ہونا ہے جن نے تینوں مالا مال کیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا احب المساکین وقربیہم. عائشہ انج کرنا جڑے مسکین نے انہاں دے نال محبت کرنا انہاں نو اپنے قریب کرنا. جدوں تو انہاں دے نال محبت کریں گی مسکیناں دے نال فقیراں دے نال غریباں دے نال جدوں تو محبت کریں گی جدوں تو انہاں نو اپنے قریب کریں گی ہوئے گا کہ فرمایا فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. اللہ قیامت والے دن تینوں کی کریں گے اپنے قریب کر لیں گے. دنیا دے مسکیناں دے نال محبت کریں گا فقیراں دے نال محبت کریں گا غریباں دے نال محبت کریں گا اللہ رب العزت قیامت والے دن تینوں اپنا قرب عطا کر دیں گے. آؤ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرنا وہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ وہ درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بچیاں واسطے بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑا پیار کردے بڑی محبت کردے جناب انہاں دے چیزاں دے بوسا دیندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کر رہے سن انہاں نوں چوم رہے سن. اقرا بن حابس آیا آ کے کہندا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی بچے دے نال بڑی محبت کر رہے دے بڑی شفقت کر رہے دے تسی انہوں چوم رہے دے منہ چوم رہے دے. میرے 10 بیٹے نے میں تک کسی بچے دا منہ نہیں چومیا میں کبھی کسی بچے نے اس طریقے دے نال پیار نہیں کیتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جڑا بندہ رحم نہیں کردا انہیں تے رحم نہیں کیتا جاندا. اور دوسری روایت دے اندر کی یاد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل دے وچوں رحمت نو نکال لیا ہے الفت نو نکال لیا ہے شفقت نو نکال لیا تے میں کی کر سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتے بچیاں نو دیکھ دے بچیاں نو دیکھ کے مسکرا دے بچیاں دے نال پیار کر دے بچیاں نو سلام بلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھوں تک وصیت فرما دی تھی میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو یہ بچیاں دے نال پیار کیتا کرو محبت کیتا کرو. اج میرا تے تیرا حال کیے میں جناب مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آیا چھوٹے چھوٹے بچے پڑھن واسطے پیچھے آ گئے کسی بچے نے شور کر دیتا اے جناب بندہ بول پیا چل نکل جا تو رولا پائی جانا چل مسجد دے وچوں باہر ہو جا. اے جناب کھڑا ہویا نے بچے نوں چپیٹ مار دیتی. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے اے اسلام نہیں ہے اے محبت نہیں ہے بلکہ کیتا کی کر جڑے بچے مسجد دے اندر آندے نے انہاں دے نال پیار کیتا کر. اگر کبھی شور کر دیں تے برداشت کیتا کر. اج چھوٹے بچے نے اج مسجد دے اندر آ رہے بڑے ہون گے کہ انہاں دے دل دے اندر اللہ دے گھر دا پیار بیٹھ جائے گا انہاں دی عادت بن جائے گی مسجد دے اندر آن دی. اس واسطے چھوٹے بچیاں نوں چھڑکیا نہ کرو چھوٹے
بچوں کو ہاتھوں پھڑ کے دے باہر نہ کڈیا کرو، چھوٹے بچوں کو چپیٹا نہ ماریا کرو. بڑی انتہائی مودبانہ گزارش، بڑے احترام دے نال میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں میں گزارش کرنا، میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں جس طرح دا آج معاشرہ بن چکے آئے، سوشل میڈیا دا دور ہے، فیس بک دا دور ہے، بے حیائی کو روج دے ہے. میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں جیڑا بچہ مسجد کے اندر آندا ہے نا انہوں دور نہ کرو. اج کل لوکاں دے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، بچیاں دے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، کیونکہ اتنے بڑے موبائل ہاتھاں دے اندر ہوتا ہے. اتنا ٹائم ہی نہیں گا کہ مسجد میں جا کے بچہ قرآن پڑھ لے، نماز پڑھ لے، ٹائم ہی کوئی نہیں. سوشل میڈیا تے مصروف ہی بندہ ہے. جڑے آندے نے انہاں نوں بھجایا نہ کرو. میرے سارے بھائیاں کی گزارش ہے جڑے ایتھے نماز پڑھدے نے کسی بھی مسجد وچ پڑھدے نے، جتھے بھی بچے آن انہاں نال پیار ہے یا کرو، دوسرے دن بچہ بھج کے پھر مسجد جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ واسم رحمت للعالمین بن کے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حیوانہ واسطے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک صحابی نے ایک باغ دے اندر پہنچے نے، اوتھے دیکھا کہ اوتھے پہلے ایک اونٹ موجود ہے. یہ جڑا اونٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے کردا کی ہے، فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنا، یہ جڑا اونٹ ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے رونا شروع کر دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھی ہے اونٹ کیندا ہے، کیڑا بندہ اس اونٹ دا مالک ہے؟ ایک صحابی دوڑدا ہوا آیا، آگے کہندا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا تیرا اونٹ ہے یہ مینوں شکایت لگا رہا ہے، انک تجیعہ وتضعفہ، فرمایا تو اندے کولوں کم زیادہ لینا ہے، چارہ تھوڑا پانا ہے. اس اونٹ نے شکایت لگائی اپنے مالک دی. میرے بھائی بزرگ اور دوستوں حیوانات دے جانوراں تے بھی رحم کیتا کرو. کئیاں لوگاں نے کھوتی ریڑی پھڑی ہوندی تے جناب وہ بیچاری پہاڑ ایویں سمجھو من چک کے ساتھی نے 5 من لدیا ہوندا اوتے. بڑی معذرت دے نال میرے ایسے دوست بھائی اس مجمع دے اندر، اس اجتماع دے اندر، خطبہ جمعہ دے اندر موجود نے. بڑی معذرت دے نال او میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں ظلم نہ کریا کرو. جانور دے حساب دے نال اودے تے وزن لدیا کرو، اور ایسا ظلم بھی نہ کر کہ تو اودے تے اتنا زیادہ بوجھ لد کے پھر اوتوں نوں کٹی جاندا تے نال اونوں گالاں کڈی جاندا. او ٹردی نہیں، نال اونوں گالاں بھی کڈدا ہے، نال اونوں کٹدا بھی، گالاں بھی کڈدا کٹدا بھی تے اودے تے بھار بھی زیادہ لدیا. یہ ظلم نہیں. یہ تینوں پوچھا جانا ہے تیرے اللہ دے ہاں تیری پکڑ ہو. جڑا تو جانوراں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیواناں واسطے جانوراں واسطے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی عورت جڑی نا بلی نوں باندھ کے رکھتی سی، انہیں بلی نے ظلم کیتا، بلی دی بات کرتے ہیں، صحیح روایت بخاری دی حدیث، انہیں بلی نوں بنی رکھیا، انہوں نہ پانی دیتا نہ کھانے واسطے کچھ دیتا، انہوں کھولے انہوں نے بن کے ہی اندے تے ظلم کیتا، انہوں بھوکی پیاسی رکھ کے انہوں مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلی نوں مارن دی وجہ کر کے اللہ نے انہوں دوزخ دے وچ سٹ دیتا، دوزخ دی ایندھن بن گئی. ایک ایسا بندہ انہیں پیاس لگی، دیکھیا گول گھوما، انہیں خود پانی پیتا، پانی پین کے بعد دیکھا کہ کتا ہے، وہ بھی پیاس نہ بلک رہا ہے، نڈھال ہو رہا ہے. انہیں دیکھا کیوں نہ ہوئے جی میں میرا برا حال سی ہوئے یہ کتے دا برا حال ہے. انہیں کی کیتا، انہیں بچوں پانی نکالیا کسی طریقے دے نال، پانی نکال کے اس کتے نے پلایا. اور حدیث کے اندر حدیث الفاظ نے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العزت نے اس بندے نے بھی معاف کر دیا. اور صحابہ کرام نے جو ایک اللہ سنیا نہ فرماتے نے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ جڑے جانور یہ جڑے حیوان نے پرندے نے انہاں دے نال بھی سانو حسن سلوک کرن دا اجر و ثواب ملے گا. غور کرنا، اسی ڈنگر رکھے نے، کسی نے مجھا رکھی ہیں، کسی نے بکریاں رکھی ہیں، طرح طرح دے اسی زمیندار بھی ہیں. کسی نے میرے ایسے دوست بھائی نے جنہوں نے جانور رکھے نے، غور کرو فرمایا ہر جاندار چیز چاہے حیوان ہوئے چاہے جانور ہوئے جن پرند کوئی چیز بھی ہے انہاں دے نال حسن سلوک کرن دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں اجر و ثواب دے نال نوازیا جائے گا. صحیح روایت ہے. انہاں دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، نہیں بلا وجہ ڈنڈے مارنے جانوراں نوں،
نہیں انہاں دے ظلم کرنا، نہیں انہاں نو مارنا اس طریقے دے نال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے حیواناں واسطے بھی، جانوراں واسطے بھی، پرندیاں واسطے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آخری وقت موم سے آدم محسن عالم خلق ہمدم زخم کے مرہم، وہ سب پر ہے احسان محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم میں عالم، فہم میں افہم، قول میں احکم، فعل میں اکرم، وہ جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تکلم گل کا تبسم، ان کا تبسم لطف و تکرم، ابر عطا دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق میں افضل، خلق میں اول، حسن میں اجمل، اکمل عقل میں اکمل، یہ سیرت ہے یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت وجہ سعادت، ان کی اطاعت روح عبادت، ایمان ہے عرفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نور ہدایت، شمع صداقت، ماہ امانت، مور دیانت، اللہ اللہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وآخر دعوانا